امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ جنوبی ایران میں فضائی حملے کیے، دعویٰ کیا کہ امریکی فورسز نے ایران کے میزائل لانچنگ تنصیبات کو نشانہ بنایا، بارودی سرنگیں بچھانے کی کوشش کرنے والی ایرانی کشتیوں کو بھی نشانہ بنایا۔ امریکی فوج جاری جنگ بندی کے دوران تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے امریکی افواج کا دفاع کرے گی۔ اس سے پہلے ایران کے شہر بندر عباس میں رات گئے دھماکوں کی آوازیں سنی گئی تھیں۔ ایرانی میڈیا نے کہا تھا کہ بندر عباس میں صورتحال کنٹرول میں ہے، تشویش کی کوئی بات نہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کو افزودہ یورینیم یا تو امریکہ کو دینا ہوگی تاکہ وہ امریکہ میں لا کر تباہ کر دی جائے، یا ترجیحی طور پر ایران کے ساتھ رابطے میں رہ کر کسی اور قابل قبول جگہ پر اٹامک انرجی کمیشن یا کسی متوازی ادارے کے ساتھ مل کر تباہ کرنا ہوگی۔ ٹرمپ کے بیان پر گھانا میں ایرانی سفارت خانے نے رد عمل میں کہا، افزودہ یورینیم گھر میں ہے، گھر میں ہی رہے گی۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا ہے کہ ابنائے ہرموز کو کبھی بھی مذاکرات کا حصہ نہیں بنائیں گے، جیسے جوہری معاملے میں کیا۔ امریکی ناکہ بندی ختم ہوئی تو ہرموز سے گزرنے کا عمل ایران کے طے کردہ انتظامات کے تحت ہوگا۔ ابنائے ہرموز سے آمد و رفت غیر فوجی اور غیر حریف ٹریفک کے لیے ہوگی۔ اصولی طور پر ہمیں کبھی بھی کسی سے اس کی منظوری کی ضرورت نہیں۔ یہ ہمارے علاقائی پانی ہیں، ہمارے جائز حقوق ہیں۔ یہ ان معاملات میں سے ایک ہے جو ابتدائی مراحل میں 5 اعتماد سازی اقدامات کے ذریعے ظاہر ہونا چاہیے۔ ابنائے ہرموز پر ایران کی خود مختاری امن معاہدے تک پہنچنے کے لیے اہم ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ اسرائیل سے صرف اسی صورت تعلقات معمول پر آئیں گے جب فلسطینی ریاست کے قیام کا عمل ناقابل واپسی ہو۔ سعودی ذرائع کا کہنا ہے کہ فلسطین کے معاملے پر سعودی عرب کا موقف برقرار ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے تمام اسلامی ممالک سے ابراہیمی معاہدے پر دستخط کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا، سعودی عرب، قطر، پاکستان، ترکی اور دیگر ممالک ابراہیمی معاہدے پر دستخط کریں۔ آغاز سعودی عرب اور قطر سے ہونا چاہیے۔ ممکن ہے ایک دو ممالک کے پاس ابراہیمی معاہدے میں شامل نہ ہونے کی وجہ ہو، اسے قبول کیا جائے گا۔ جن ممالک نے معاہدے پر دستخط کیے، یہ ان کے لیے مالی، معاشی اور سماجی ترقی کا ایک انقلاب ثابت ہوا۔ یہ ایسی دستاویز ہوگی جس کا احترام دنیا میں اب تک دستخط ہونے والی کسی بھی دستاویز سے زیادہ ہوگا۔ ایران ہمارے ساتھ معاہدے کے بعد اگر ابراہیمی معاہدے پر دستخط کرتا ہے تو یہ اعزاز ہوگا۔ ٹرمپ نے کہا، ایران کے ساتھ معاہدہ نہ ہوا تو پھر جنگ ہوگی جو پہلے سے کہیں زیادہ بڑی اور طاقتور ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے بتایا کہ ہفتے کے روز ایران کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بات چیت ہوئی۔ سعودی ولی عہد امیر قطر، اردن کے شاہ عبداللہ، بحرین کے شاہ سے بھی بات چیت ہوئی۔ عرب امارات کے صدر سے بھی ہفتے کے روز ان کی بات چیت ہوئی۔ Your Excellency, I draw a lot of strength from your leadership. And in Pakistan, we have, by the grace of God, we have brought a lot of transformation, a lot of structural changes. It's a long way to go because these changes were long overdue. But with our unique partnership with Deputy Prime Minister Field Marshal Sayyid Asim Munir and a great team have done a great job, but it's a long way to go. وزیر اعظم شہباز شریف کی بیجنگ میں چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات، فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ چینی صدر نے کہا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کو چین میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ معلوم ہے فیلڈ مارشل ایران سے یہاں آئے ہیں۔ امن کے لیے مثبت کوششیں اور ثالثی اقدامات قابل تعریف ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہتے ہیں۔ ہم خطے کی خارجہ پالیسی میں پاکستان سے تعلقات کو اولین ترجیح دیتے ہیں۔ بدلتے عالمی حالات کے باوجود پاکستان کے ساتھ تعلقات ہماری ترجیح ہیں۔ پاکستان اور چین مضبوط اور مشترکہ مستقبل کے تعمیر کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ چینی صدر شی جن پنگ کی قیادت میں چین عالمی معیشت اور عسکری طاقت ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور سی پیک خوشحالی، ترقی اور دوستی کے منصوبے ہیں۔ بے لوث محنت،
بے لوث محنت اور مسلسل جدوجہد کے بغیر عوام کے دلوں میں جگہ بنانے کا کوئی اور راستہ نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چینی صدر کو بتایا کہ پاکستان میں بنیادی اصلاحات میں بہت تبدیلی لائے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت کام باقی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل آصم منیر کے تعاون سے ہماری عظیم ٹیم نے بہترین کام کیا ہے۔ وزیر اعظم نے امن کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کی مستقل حمایت پر انہوں نے چینی صدر کا شکریہ بھی ادا کیا۔ شہباز شریف نے بیجنگ کے تیاننمن اسکوائر میں چین کے قومی ہیروز کی یادگار پر حاضری دی۔ Crisis in the Gulf, and Pakistan has played a very sincere role to mediate between United States and Iran. Field Marshal has just come back from Tehran, and he didn't want to miss this great visit, and he has played a very important role back and forth with Iranian leadership and American leadership, along with Deputy Prime Minister Ishaq Dar, with his counterparts, not only in Iran but also in the Gulf countries. Lots of ground has already been covered. Things are moving the right direction. وزیر اعظم شہباز شریف کی بیجنگ میں چینی وزیر اعظم لی چینگ سے ملاقات، بنیادی قومی مفادات سے متعلق تمام امور پر مکمل حمایت کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے ایران امریکہ جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت پر شکریہ ادا کیا، کہا معاملات درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں، دعا گو ہیں امن ہمیشہ کے لیے بحال ہو۔ فیلڈ مارشل آصم منیر بھی تہران سے واپس آئے ہیں، انہوں نے ایرانی اور امریکی قیادت کے درمیان رابطوں میں اہم کردار ادا کیا۔ ہمیں مل کر امن کے لیے کوشش کرنا ہوگی۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں کا سی پیک کے اگلے مرحلے پر عمل درآمد کے لیے عزم کا اظہار۔ وزیر اعظم کا پاکستان میں چینی شہریوں، اداروں، منصوبوں کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ۔ دونوں ممالک کے درمیان انسداد دہشت گردی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، زراعت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے 15 دستاویزات پر دستخط کیے گئے۔ اس سے پہلے عظیم عوامی ہال پہنچنے پر وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ فیلڈ مارشل آصم منیر کی چین کے وزیر اعظم لی چینگ کے ساتھ غیر رسمی ملاقات۔ چینی وزیر اعظم نے گرم جوشی سے فیلڈ مارشل کے ساتھ مصافحہ کیا۔ ذرائع کے مطابق ملاقات عوامی ہال میں پروقار استقبالیہ تقریب کے دوران ہوئی۔ فیلڈ مارشل اور چینی وزیر اعظم کے درمیان تبادلہ خیال بھی ہوا۔ فیلڈ مارشل آصم منیر سے چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی ملاقات۔ فیلڈ مارشل نے کہا حالیہ برسوں میں چین کا عالمی مقام اور اثر و رسوخ مسلسل بڑھا ہے۔ چینی صدر کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو عالمی امن و ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ پاک فوج سی پیک کی تعمیر کے لیے مکمل تعاون جاری رکھے گی۔ چینی وزیر خارجہ نے ان سے کہا کہ چین پاکستان کی کوششوں کو سراہتا ہے، ان کی حمایت کرتا ہے۔ امن کا حصول مشکل ہے لیکن بالآخر امن قائم ہو کر رہے گا۔ پاکستان قابل اعتماد اور مؤثر ثالث ہے جس پر تمام فریق اعتماد کرتے ہیں۔ پاک فوج پاک چین تعاون کو فروغ دینے کے لیے ہمیشہ اہم فورس رہی ہے۔ ایران امریکہ سے معاہدے کے 30 روز بعد آبنائے ہرموز کھولنے کا ارادہ رکھتا ہے، جاپان کے معاشی اخبار نکے کی رپورٹ میں دعویٰ۔ ایرانی صدر کا ملک بھر میں بین الاقوامی انٹرنیٹ تک رسائی بحال کرنے کا حکم۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی صدر نے تقریباً 87 دنوں کے بلیک آؤٹ کے بعد بحالی کا حکم دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی قطر پہنچ گئے۔ وفد میں ایرانی اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی شامل۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران اپنے منجمد اثاثوں کی بحالی پر بات کرے گا۔ ایرانی وفد کی قطری وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ملاقات۔ امریکہ سے ممکنہ معاہدے اور آبنائے ہرموز کے معاملے پر گفتگو کی گئی۔ ایک ایرانی عہدیدار نے امریکی اخبار سے گفتگو میں بتایا آبنائے ہرموز کو کھولنے کا عمل مرحلہ وار ہوگا۔ ابتدائی مرحلے میں ہرموز سے بارودی سرنگیں ہٹانا، امریکی ناکہ بندی کا خاتمہ، ایران کے $12 ارب کے منجمد اثاثوں کی بحالی شامل ہے۔ پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین مشاہد حسین سید نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ تقریباً ہو گیا ہے۔
عید کے بعد ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے۔ سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری نے کہا کہ پاکستان اور دوسرے ممالک فلسطینیوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان اس جیسے دوسرے ممالک معاہدہ ابراہیمی کو مان لیں۔ مشاہد حسین سید نے کہا معاہدہ ابراہیمی ناقابل قبول ہے، یہ ممکنات میں نہیں۔ عید الاضحیٰ میں ایک دن باقی، مویشی منڈیوں میں خریداری عروج پر، بھاؤ تاؤ جاری، خریداروں کو جانور مہنگے اور بیوپاریوں کو مول نہ ملنے کے شکوے شکایات۔ کراچی ندرن بائی پاس مویشی منڈی سے نوجوان 6.5 لاکھ کا خوبصورت اونٹ 4,40,000 میں سودا کر کے لے گئے۔ وزیر مذہبی امور سردار یوسف مکہ کے ہوٹل پہنچ گئے۔ پاکستانی عازمین نے وفاقی وزیر کے سامنے شکایاتوں کے انبار لگا دیے۔ کہا بوسیدہ اور ناکارہ عمارتوں کے ایک ایک کمرے میں 5 حاجیوں کو ٹھہرایا گیا ہے، جلا ہوا ناقص کھانا فراہم کیا جا رہا ہے جس سے وہ بیمار ہوئے۔ وزیر مذہبی امور نے یقین دہانی کرائی کہ بے انتظامی میں جو بھی ملوث ہوا اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اسلامی تعاون تنظیم کی کوئٹہ میں ٹرین پر دہشت گرد حملے کی مذمت۔ کہا ہر قسم کی دہشت گردی اور انتہا پسندی کو مسترد کرتے ہیں، حکومت پاکستان اور متاثرہ خاندانوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ عید کے پہلے 2 روز بلوچستان سے ٹرین سروس معطل رہے گی۔ ریلوے حکام کے مطابق پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس کی 27 اور 28 مئی کی روانگی منسوخ کر دی گئی۔ کوئٹہ آنے والے جعفر ایکسپریس 2 دن جیکب آباد تک محدود رہے گی۔ ٹرین سروس ناگزیر وجوہات کی بنا پر معطل کی گئی۔ آج جعفر ایکسپریس مقررہ وقت پر روانہ ہوگی۔ کراچی کے لیے بولان میل، چمن کے لیے چمن پیسنجر ٹرینیں پہلے ہی معطل ہیں۔ کراچی کے علاقے ملیر میں RCD گراؤنڈ کے قریب میاں بیوی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق جاں بحق جوڑے نے پسند کی شادی کی تھی، ملیر کورٹ میں پیشی کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے عدالت میں نکاح نامہ پیش کیا تھا۔ پیشی سے واپسی پر میاں بیوی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ واقعے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان کو گاڑی پر فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ گاڑی میں ڈرائیور کے علاوہ ایک اور شخص بھی سوار تھا۔ فائرنگ کے دوران ڈرائیور اور دوسرا شخص گاڑی سے اتر کر بھاگتے نظر آ رہے ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق ملزمان میاں بیوی کا عدالت سے ہی تعاقب کر رہے تھے، جنہوں نے گاڑی کی پچھلی سیٹوں پر اندھا دھند فائرنگ کی۔ میاں بیوی نے حیدرآباد جانے کے لیے کرائے کی گاڑی بک کرائی تھی۔ مزید تحقیقات جاری۔ کراچی جمالی پل کے قریب مبینہ مقابلے میں زخمی ایک ملزم دم توڑ گیا۔ وائرلیس گیٹ کے قریب فائرنگ سے ایک شخص زخمی۔ احسن آباد میں نامعلوم گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر، حادثے میں موٹر سائیکل سوار نوجوان جاں بحق۔ لاہور کالج روڈ کے قریب ہاسٹل کے باہر باپ کا بیٹی پر تشدد، ویڈیو وائرل ہونے پر ملزم گرفتار، مقدمہ درج۔ پیٹرول کے بعد موبائل فون کا درآمدی بل بھی پاکستانی معیشت پر بھاری۔ پاکستانیوں نے گزشتہ 10 ماہ کے دوران 455 ارب 73 کروڑ روپے کے موبائل فون درآمد کر لیے۔ رواں مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں موبائل فون کی درآمدات میں 30.29% کا اضافہ ہوا، جبکہ اپریل میں سالانہ بنیادوں پر 40.71 اور ماہانہ بنیادوں پر موبائل فونز کی درآمدات 18.7% بڑھ گئی۔ اسرائیل کا لبنان میں فضائی حملہ، ریسکیو عملے کے 7 ارکان شہید۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں شہید افراد کی تعداد 34 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کے لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا لبنان میں حزب اللہ پر فضائی حملے بڑھانے کا اعلان۔ اسرائیل نے بیروت کے متعدد علاقے زبردستی خالی کرنے کا الٹیمیٹم جاری کر دیا۔ میئر لندن صادق خان نے اسرائیل کو غزہ میں نسل کشی کے لیے استعمال ہونے والی AI اور نگرانی کی ٹیکنالوجی فراہم کرنے والی امریکی ٹیک کمپنی پیلنٹیئر کا میٹ پولیس کے ساتھ ہونے والا 5 کروڑ پاؤنڈ کا معاہدہ روک دیا۔ کراچی کے علاقے کارساز کے قریب قربانی کی گائے نالے میں جا گری۔ ریسکیو ٹیمز نے کافی محنت کے بعد نالے میں گرنے والی گائے کو باہر نکالا۔
عید قرباں پر آپ کون سا جانور لائے ہیں، اس کا خیال کیسے رکھ رہے ہیں، یا کون سا جانور لانے کی تیاری ہے؟ قربانی کے جانور کے ساتھ اپنی 10 سیکنڈ کی ویڈیو جیو نیوز کے ساتھ شیئر کریں۔ جیو نیوز آپ کی عید الاضحیٰ کی تیاریاں سب کو دکھائے گا۔ ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پر۔ خطبہ حج، میدان عرفات، مدینہ منورہ اور حرمین شریفین کے روح پرور مناظر۔ دیکھیے حج 2026 کی خصوصی براہ راست نشریات سفر عشق میزبان مبشر ہاشمی کے ساتھ۔ ان کے ساتھ ہوں گے معروف مذہبی اسکالر علامہ کوکب نورانی اوکاڑوی اور دیگر مہمان۔ دیکھیے آج دوپہر 1 بجے سے براہ راست صرف جیو پر۔ آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز کی تیاری کے لیے پاکستان ٹیم نے عید سے قبل اپنا آخری ٹریننگ سیشن کیا۔ تمام کھلاڑی 28 مئی کو دوبارہ اسلام آباد میں یکجا ہوں گے۔ آسٹریلوی ٹیم نے بھی پیر کی شام پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں بھرپور ٹریننگ کی۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچز کی سیریز کا پہلا میچ ہفتے کو راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ اسلام آباد میں ورلڈ فٹ بال ڈے پر نمائشی میچ کا انعقاد۔ ڈپلومیٹس اور اقوام متحدہ پاکستان کے نمائندگان کی شرکت۔ پی ایف ایف 11 نے ڈپلومیٹس 11 کو 3-1 سے شکست دی۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے صدر محسن گیلانی کا کہنا ہے فٹ بال اب ہر پاکستانی کا کھیل بنے گا۔ پاکستان میں فٹ بال کا کھیل ترقی کر رہا ہے۔ فضاؤں میں خوفناک تصادم۔ شمالی آسٹریا میں پیراگلائیڈر خاتون سبرینا کے قریب اچانک طیارہ آ گیا۔ طیارہ پیراگلائیڈر سے ٹکرا گیا۔ سبرینا نے بروقت ایمرجنسی پیراشوٹ کھولا اور خوش قسمتی سے وہ اور پائلٹ خطرناک حادثے میں محفوظ رہے۔ اور سیلیبریٹیز کا نیا شارٹ ہیئر ٹرینڈ کیا توجہ حاصل کرنے کا طریقہ ہے؟ پاکستانی شوبز میں ایک نیا طوفان۔ پہلے صحیفہ جبار، پھر سجل علی، صبور علی اور اب ہانیہ عامر کے شارٹ ہیئر لکس نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی۔ فینس نے اسے ویمن امپاورمنٹ قرار دیا، لیکن کہانی میں آیا ٹوئسٹ جب اداکارہ علیزہ شاہ نے کہا اپنے بال مت کٹواؤ۔ سیلیبریٹیز ویگز پہن رہی ہیں صرف توجہ حاصل کرنے کے لیے۔